اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارے ملک میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور آج ہماری ساری قوم تقریباً اس غم میں مبتلا رہی، اور میرے لیے بھی اس پہ بات کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے میں نے اس ویڈیو کو آڈیو فارم میں ہی بنایا ہے۔ اور یقیناً کوئی بھی صاحب دل شخص یا کوئی بھی ایسا شخص، خاص کر جس کی اپنی بیٹی ہو، اس کے لیے اس موضوع پہ بات کرنا انتہائی مشکل اور کربناک ہے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق اس شخص نے اپنی بیوی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو میرا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آگے میں کچھ قرآن پاک کی آیات اور کچھ احادیث انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک پوائنٹ ہے جو ایز اے سائیکالوجسٹ میں اپنے بھائیوں کو یا اپنی آڈینس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی فیملی میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی اس طرح کا تھریٹ کرے، کوئی اس طرح کا اسٹرینج بیہیویئر شو کرے، تو آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے اور اس چیز کو آپ کو اپنی فیملی کے دوسرے ممبرس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، تو اٹس ناٹ نارمل، اس کو آپ کو ایز اے نارمل نہیں لینا چاہیے۔ اس خاتون کو، ہماری بہن کو، یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو فوری طور پہ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کرتی، تاکہ کم از کم ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے فیملی ممبرز اس شخص کو، اگر وہ دماغی طور پہ نارمل تھا، اگر اس کی تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کرتے، کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرتے، کچھ تھوڑی دیر اس کو بٹھا کے سمجھاتے، اس کے اندر سے مزید بات نکلتی، اس بات کے دوران وہ آگے مزید کچھ کہتا، اس سے انہیں مزید اندازہ ہوتا کہ یہ معاملہ کس حد تک خراب ہے یا اس کی سوچ میں کیا مسائل چل رہے ہیں، تو پھر یا تو اس کی اصلاح ہو جاتی یا وہ کسی طرح سے لڑکی کو یا اس بچی کو سیکیورٹی دے کے اس سے بچا سکتے تھے۔ تو ایسا کبھی بھی معاملہ پیش آئے تو میری خواتین سے بھی درخواست ہے اور تمام لوگوں سے کہ اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر اس طرح کی اتنی بڑی بات کر جائے تو اس کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں اور اس کو اس طرح سے نہ چھوڑیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی کوئی ایسا دلخراش واقعہ پیش آ جائے جس کا بعد میں پھر کوئی مداوع نہ ہو سکے۔ اب میری نظر میں یہ واقعہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو زمانہ جاہلیت میں جو لوگ جو حرکتیں کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں، وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور قتل بھی کر دیتے تھے، اس پہ بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں۔ لیکن میری نظر میں تو یہ جو واقعہ اگر آج کے دور میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ لوگ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تو اکثر لوگوں کے عقائد ہی کچھ غلط تھے اور اکثر لوگوں کے پاس صحیح معلومات نہیں تھیں، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابھی موجود نہیں تھی اور ان کے پاس اسلام کی تعلیمات موجود نہیں تھیں۔ لیکن ہمارے پاس تو آج کے دور میں اسلامی تعلیمات موجود ہیں، ہمیں بیٹی کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے علماء کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیٹی کی فضیلت کیا ہے، بیٹی کی پرورش کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کتنی سخت وعید ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے کی یا اس کو قتل کرنے کی۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک شخص جانتا بھی ہو اور پھر وہ اتنا بڑا کام کر جائے، اتنا بڑا جرم کر جائے، اتنا بڑا ظلم کر جائے، تو یقیناً پھر زمانہ جاہلیت کے لوگ جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ تو ان سے بھی پھر بہت بڑا برا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں کچھ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سورہ النحل کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آیت نمبر ہے 58 اور 59، یعنی 58 اور 59۔ تو اس کا میں صرف ترجمہ یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم زدہ رہتا ہے، اور وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھ لے یا اس کو زندہ زمین میں دبا دے، سنو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے۔ پھر سورہ التکویر میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی۔ اب ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا برا عمل ہے اور کتنا سخت سوال ہوگا قیامت کے دن ایسے لوگوں سے جو یہ ظلم کرتے ہیں۔ اب روایات کے مطابق جو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوتا تو وہ خوش ہوتے تھے،
اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پھر بعض اوقات وہ گڑھا کھود کر اس کو نیچے پھینک کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے، یا پھر اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اس کو غرق کر دیتے تھے، اور بعض اس کو ذبح بھی کر دیتے تھے، اور یہ غیرت اور حمیت کی بنا پر ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس خوف کی بنا پر کہ ہم اس کو کیسے پالیں گے اور فقر و فاقہ ہوگا، اور اگر بیٹا ہوتا تو وہ کما کے لاتا تو بیٹی کو کیسے کھلائیں گے۔ اس طرح سے زمانہ جاہلیت کی یہ تفصیل موجود ہے تاریخ میں، اور اس کے رد میں بہت ساری احادیث بھی آئی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مختلف روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے اگر یہ عمل کیا بھی تو اس کے بعد اسلام قبول کرنے کی برکت سے ان کے وہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو افسوس کا مقام ان لوگوں پہ ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اول تو کسی شخص کو بیٹی کی پیدا ہونے پہ اس طرح سے اداس یا پریشان یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کفار کا طریقہ کار ہے۔ تو اگر کوئی شخص قتل ہی کر دے تو یہ تو پھر اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے باوجود کوئی شخص ایسا کرے، کیونکہ کچھ احادیث کے مطابق زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے ایسا ظلم کیا تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، ایسی روایات موجود ہیں۔ لیکن وہ شخص جو پہلے سے مسلمان ہے اور پھر بھی وہ بیٹی پیدا ہونے کے پہ اس طرح کا واویلا کرے، بیوی کو طعنے دے یا اس طرح کا عظیم ظلم کرے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات ہونے کے باوجود جب وہ ایسا کر رہا ہے تو کل کو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا، کیونکہ اولاد تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں عطا فرماتا۔ تو یہ تو مکمل طور پر اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کی مرضی ہے، اس مالک کو بہتر پتہ ہے کسی کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے باوجود اور ان تعلیمات کو جاننے کے باوجود یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ کل وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کس منہ سے حاضر ہوگا۔ اب کچھ احادیث میں چند ایک روایات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس سے شاید ہمارے بھائیوں تک جوں یہ پیغام پہنچتا جائے، تاکہ اور بھی علماء کام کرتے رہتے ہیں لیکن جو نئی نسل ہے وہ اسی طرح سے روایات کو سنتی ہے اور پھر ان پہ عمل کرتی ہے، تو شاید ہماری وجہ سے بھی کسی تک یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ اپنے عقائد درست کر لیں یا اپنی سوچ کو درست کر لیں۔ اب ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ اب اس روایت کے مطابق تو جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی مدد فرمائے گا۔ اب ایک اور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کوئی چیز نہ تھی، میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں میں سے کسی کی پرورش کرنے میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ شخص جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری میری نظر میں ایک مسلمان کے لیے اور ہو ہی نہیں سکتی، جو صرف آپ کو اپنی ہی بچیوں کی پرورش کرنے سے مل رہی ہے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے، ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے، تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ پھر ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 1 بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی بیٹی وہ دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب ہو جائے گی۔
اب ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہ صرف قیامت کے دن بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو دوزخ کے عذاب سے آزادی ملے گی، بلکہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ شخص دو ملی ہوئی انگلیوں کے برابر اس طرح سے قریب ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اپنی اولاد کو تو انسان نے پالنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے اپنی بیٹی کی پرورش کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے اور اس سے قیامت کے دن مجھے ان کا قرب ملے گا، تو پھر یقیناً آپ کو یہ فضیلت بھی ملے گی۔ اور اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو مل گئی، آپ کا قرب آپ کو مل گیا، تو سمجھ لیں کہ وارے نیارے ہو گئے، آپ کی ساری زندگی بھی کامیاب ہو گئی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ تو قیامت کا جو اتنا سخت دن ہوگا، تو اس دن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں کو دین کا علم اور دین کا ادب سکھانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔